الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، اس دنیا میں بہت ساری طاقتیں اور قوتیں ایسی ہیں جو انسان کو اس کے صحیح راستے سے، صراط مستقیم سے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے سے رکاوٹ بن جاتی ہے. ان میں سے 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو سب سے زیادہ انسان کے حق میں مہلک ہے، ہلاک کرنے والی. اور وہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک انسان پر بہت جلدی اثر انداز ہونے والی، اور انہی تینوں چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں خاص طور پہ اہتمام فرمایا. وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ آسان اور عام چیزیں ہیں. ایک انسان کے ساتھ جڑا ہوا اس کا نفس ہے، جسے نفس امارہ کہتے ہیں. اور یہ نفس انسان کے ساتھ جڑ کر اس کو ہر اس فعل کی، ہر اس قول کی، ہر اس عمل کی ایک ترغیب اور تاکید کرتا ہے کہ جو اس بندے کو اللہ پاک سے دور کر سکے. اس لیے انسان اکیلے میں بیٹھا ہوگا، اچھا خاصا کسی کام میں مشغول ہوگا، تلاوت کا داعیہ ہوگا، ذکر کا داعیہ ہوگا، ارادہ ہوگا کہ آج وقت سے پہلے مسجد جا کے بیٹھ جاؤں، اعمال میں مشغول ہو جاؤں، کہ یکایک اچانک کیا ہوگا کہ انسان کا نفس اس کو کسی غلط راستے کی طرف رہنمائی، ترغیب شروع کر دے گا. اب اصل امتحان شروع ہوتا ہے دوستو کہ یہ اس خیر کے جذبات پہ عمل کرتا ہے یا نفس کے جذبات پہ عمل کرتا ہے. یہ کشمکش
اور ایک ٹکراؤ شروع ہو جاتا۔ اگر پہلے سے انسان نے اپنے اوپر محنت نہیں کی، انسان کمزور ہے، تو کچھ دیر کے بعد کیا ہوگا کہ نفس غالب آ جائے گا، خیر کے جذبات کمزور پڑ جائیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ ایک چیز جو انسان کو خراب اور متاثر کرتی ہے وہ نفس اور اس کی خواہشات ہے۔ دوسری چیز جو انسان کے لیے ایک مصیبت اور پریشانی ہے، اور جسے اللہ پاک نے قرآن کریم میں عدو مبین فرمایا کہ وہ تمہارا کھل کے دشمن ہے، وہ شیطان اور اس کی کوشش ہے۔ وہ شیطان انسان کے ساتھ جڑ کر اس کو غلط راستے سکھاتا ہے، دکھاتا ہے، بتاتا ہے، ترغیب دیتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو امیدوں کے ایک لمبے راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ ابھی کر لیں، باقی ساری زندگی پڑی، یا ابھی کر لیں، ابھی ویسے ہی مسجد جانا ہے، وہاں توبہ کر لیں، وقتی طور پہ تو کر لیں۔ تو شیطان الگ مصیبت اور رکاوٹ ہے۔ تیسری پریشانی اور شر کی طاقت جو ہے وہ شیاطین الانس ہے۔ شیاطین الانس کا مطلب ہوتا ہے کہ بری صحبت، برا دوست، برا ساتھی، بری محفل اور بری مجلس۔ تو بری محفل اور مجلس میں انسان جب بیٹھتا ہے تو شکلیں تو سب کی انسانی ہیں، ایسے غلط دوست وہ بھی انسان ہے ہمارے ہی جیسے، لیکن قرآن کریم جو کہہ رہا ہے اور جس پر قرآن ختم ہو رہا ہے، دوستو آپ کو پتا ہے قرآن کریم کی سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ سورۃ الناس۔ اس سورۃ الناس کا سب سے آخری لفظ کیا ہے؟ من الجنت والناس۔ اس لفظ پہ غور کریں دوستو، اللہ کا کلام لفظ ناس پہ ختم ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اشارہ کیا کہ اتنا پاکیزہ، اتنا مبارک کلام تمہیں دے دیا، مکمل کر کے دے دیا، لیکن یاد رکھو کہ تمہیں اس خیر سے بھٹکانے میں ایک بڑا کردار جو ہوگا، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس۔ ایسے شیطان تم میں پیدا ہوں گے کہ جو انسانی شکل میں ہوں، بشکل انسان ہوں گے، اور تمہارے دل سے، دماغ سے، اندر سے، جذبات سے خیر کی ہر چیز کی محبت نکال باہر کرتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نفس انسان کے لیے الگ مصیبت ہے، شیطان الگ مصیبت ہے، غلط دوست اور بری مجلس الگ مصیبت ہے، لیکن اللہ کی مہربان ذات ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو محفوظ کرنے کے لیے اور باوجود ان کوتاہیوں اور غفلتوں کے پھر اپنے قریب لانے کے لیے اللہ پاک نے اس کو موقع دیا، اور ایک ایسا مہینہ سال کے 12 مہینوں میں رکھ دیا کہ جو مہینہ حقیقت کے اندر کس چیز کا ہے دوستو؟ ان 3 شر کی طاقتوں سے مقابلے کی استعداد اور تربیت حاصل کرنے کا۔ ماہ مبارک رمضان ایک روحانی تربیت کا مہینہ ہے دوستو، اور یہ بات یاد رکھیں کہ روحانی تربیت کے لیے بنیاد وہ مجاہدہ نفس ہے۔ مجاہدہ نفس، انسان اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، پوری ہمت اور کوشش کے ساتھ اس کے مقابلے پہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، میدان مقابلہ کبھی انسان گر جاتا ہے، کبھی گرا دیتا ہے،
کبھی گر جاتا ہے، کبھی گرا دیتا ہے، لیکن کامیاب پہلوان وہ ہوتا ہے، غیرت مند وہ ہوتا ہے جو میدان مقابلہ چھوڑ کے پیٹ پھیر کے بھاگتا نہیں ہے۔ اس روحانی تربیت کے لیے دوستو، اس مجاہدہ نفس کے لیے اللہ پاک نے سال کے 12 مہینوں میں ایک مہینہ رکھ دیا ہے، اور یقین کریں کہ یہ مہینہ بہت کچھ انسان کی تربیت کر دیتا ہے اگر انسان احتیاط کے ساتھ اور کوشش کے ساتھ اس مہینے کو گزار دیتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے 4 چیزیں ایسی لکھی ہے کہ جس میں انسان جب احتیاط کرتا ہے اس میں اتنی مناسب کمی پیدا کر دے کہ یہ اپنے جذبات پہ، خواہشات پہ، نفس پہ کنٹرول کر سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری چیزیں آج ایسی ہیں جو مختلف بیماریوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ آج جب آپ کہیں جائے مہمان بن کے تو ایک چیز بہت عام ہو گئی، کامن ہو گئی، کیا پوچھتے ہیں؟ چائے لانے سے پہلے کیا پوچھتے ہیں؟ نہیں، چائے لانے سے پہلے کیا پوچھتے ہیں؟ جی، چینی والی یا بغیر چینی؟ ہوتا ہے نا؟ یہ سوال کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہ مرض عام ہو گیا جس کے لیے اب شوگر، اب چینی نقصان دہ بن گئی، ماحول بن گیا۔ اب یہ کوئی عیب نہیں ہے، عار نہیں ہے، بلکہ ہر ایک سے بھئی چینی والے احباب، بغیر چینی والے، تقریباً جن کو نہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، سب کہتے ہیں بھئی نہیں بھئی بغیر شوگر۔ دیکھیں، اب بہت سارے حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو شوگر ہے، چینی نقصان دہ ہے، لیکن اگر کسی نے چینی والی چائے دے دی، شربت دے دیا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ خاموشی سے اس کو پی لیتے ہیں۔ پرہیز نہیں۔ ایسا بھی بڑا طبقہ ہوتا ہے پرہیز نہیں کرتا، لیکن یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن الحمدللہ آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ کتنا بڑا طبقہ ایسا ہے کہ وہ دسترخوان پہ انواع و اقسام کی چیزیں پڑی ہوئی، سب چیزیں پڑی ہوئی، لیکن وہ احتیاط کرتا ہے۔ محدود سی روٹی، محدود سا سالن، سادہ پانی، پھیکی چائے، تو چاہے میزبان اس کو لاکھ کہے، دائیں بائیں بیٹھے ہوئے دوست اس کو لاکھ مرتبہ کہے کہ بھئی کبھی کبھی چل جاتا ہے نا، لے لیں۔ ایک تو یہ جملہ اس نے بڑا خراب کیا ہے ہمیں دوستو، یہ کبھی کبھی نہیں، اس لیے کہ ایک دفعہ میں انسان کیا کرتا ہے؟ ایک مہینے کا حساب برابر کر دیتا ہے۔ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ دعوت تو آدھے گھنٹے میں ختم ہے، آپ نے پھر اپنے گھر جانا ہے، کام پہ جانا ہے۔ تو جو شخص اس چیز کے نقصان کو سمجھ چکا ہوتا ہے، وہ باوجود سامنے ان ساری چیزوں کے ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ تربیت کر چکا ہے، محنت کر چکا ہے، ان چیزوں کے استعمال کے نقصانات سے واقف ہو چکا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ کنٹرول کے ساتھ چلتا ہے۔ اس لیے اہل اللہ نے لکھا ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان قلت پیدا کرے تو روحانی تربیت بہت تیزی سے ہوتی ہے، اور وہ بہت مشہور ہے کہ قلت طعام ہو، قلت کلام ہو، قلت منام ہو، اور قلت الاختلاط مع الانام ہو۔ یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4۔ قلت طعام، کم کھانا، لیکن یاد رکھیں کہ قلت سے مراد یہاں پر وہ کمی نہیں جو انسان کو کمزور اور بیمار کر دے، بلکہ قلت سے مراد اعتدال۔ بات سمجھ رہے ہیں دوست؟ مناسب انداز کا کھانا۔ قلت کلام، بات چیت اعتدال میں ہو۔
ہر وقت چر 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 چر، یہ جو قینچی ہماری زبان بنی ہوئی ہے، اور آج اس کو ایک بڑی مہارت اور فنکاری سمجھا جاتا ہے، جو زیادہ بولے، بہت کچھ بولے، ہر چیز کے بارے میں رائے رکھے، یہ کمال نہیں ہے دوست. اس سے انسانی زبان بے احتیاط ہو جاتی. قلت کلام، ضرورت کے بقدر بات چیت، مجلس کے مناسب بات چیت، سوچ سمجھ کر بات چیت. تیسری چیز ہوتی ہے قلت منام، اعتدال کے اندر سونا، آرام، نیند. اب نیند انسان کی صحت کے لیے ضروری ہے بشرطے کہ وہ کنٹرول میں ہو. ایک انسان سو گیا رات 12 بجے اور کہے جی میں اگلے دن ظہر میں اٹھا. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہفتے کے دن رات کو دیر سے سوئے اور اتوار کے دن کہتے مغرب میں آنکھ کھلی، گھر والوں نے زبردستی جگایا. اب یہ 16 17 18 گھنٹے انٹا غفیل سو رہے ہیں، کچھ نہیں پتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا. یہ بہت سخت نقصان دہ چیز ہے، اور یہ انسان کے اندرونی طور پہ بیمار ہونے کی دلیل ہے کہ روحانی طور پہ بیمار ہے، جس کو اپنے نیند پر کنٹرول نہیں ہے. تو نیند اعتدال میں ہو. چوتھی چیز ہے قلت الاختلاط مع الانام، لوگوں کے ساتھ میل جول میں، اختلاط کرنے میں اعتدال. ہر وقت، ہر موقع پر، کسی بھی مناسبت سے کوئی عنوان بنا کر کے انسان صبح کہاں بیٹھے ہوئے، جی میں تو آفس کے دوستوں کے ساتھ. دوپہر میں کہاں ہے، جی وہ بلڈنگ کے دوستوں کے ساتھ ہوں. شام کو کہاں ہے، جی وہ مسجد کے دوستوں کے ساتھ ہوں. اچھا مغرب میں کہاں ہیں آپ، وہ کزن کے ساتھ بیٹھا ہوا. رات کو کہاں ہے، تو وہ گیدرنگ الگ ہے. تو بعض انسان کی وجہ شہرت کیا ہوتی ہے کہ جہاں جائے وہ کہیں گے وہ فلاں کے ہے نا فلاں، وہ ہمارے پاس آتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو لگتا ہے کہ شاید ہی پاکستان میں اس کو کوئی نہ جانتا ہو. ہر ایک سے اس کا تعارف ہے، ہر ایک سے اس کا میل جول، گپ شپ، بات چیت ہے. یہ چیزیں حد اعتدال سے جب نکلتی ہے دوستوں، انسان کو روحانی مریض بنا دیتی. اب اللہ نے یہ جو ماہ مبارک دیا ہے رمضان کو، اس پہ آپ غور کریں. اس میں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کیسا انتظام فرمایا، کیسا انتظام فرمایا. سحری کے وقت جب فجر کی اذان کا وقت داخل ہوتا ہے، کھانا پینا بند ہو جاتا ہے نا. پھر کب تک یہ کھانا پینا بند ہو گیا؟ مغرب کا وقت داخل ہونے تک. اب یہ آج کل کے اعتبار سے تقریباً 13 گھنٹے، ساڑھے 13 گھنٹے کا روزہ ہے تقریباً. تو 13 گھنٹے، 13.5 گھنٹے، 14 گھنٹے پیٹ خالی ہے، کھانے پینے سے دور ہے، تو قلت طعام تو ہو گیا، کھانے پینے میں اعتدال آ گیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد عشاء کے بعد تراویح کو رکھا گیا، اور رات کو ترغیب دی کہ بھئی تہجد کے لیے انسان اٹھ جائے، سحری سے پہلے اٹھ جائے. تو اگر ایک انسان تراویح پڑھتا ہے، پھر اس کو پتا ہے کہ ابھی سحری میں تو 4 ساڑھے 4 گھنٹے اور مجھے اٹھنا ہے 1 گھنٹہ پہلے، آرام کا وقت بالکل محدود ہے، تو قلت منام ہو گیا، نیند اعتدال میں آ گئی، مناسب ہو گئی. دن میں اس کو حکم دیا کہ یہ کیا کرے، دن کو ضائع نہ کرے، بلکہ تلاوت میں، تسبیحات میں، ذکر میں، دعاؤں میں یہ لگا رہے. تو جب انسان اپنی زبان کو تلاوت سے، ذکر سے، تسبیحات سے آباد کرے گا، تو باقی لوگوں سے بات چیت تو خود بخود کم ہو گئی، کم موقع ملے گا. پھر جب 20 دن گزر گئے، آخری عشرہ آیا، تو کہا کہ بھئی سنت اعتکاف کے لیے مسجد آ جاؤ. آخر کے 10 دن مسجد میں بیٹھ کے گزار لو، تنہائی میں آ جاؤ، تو اختلاط مع الانام کم ہو جائے گا، لوگوں سے میل جول کم ہو جائے گا، مسجد کے اندر آ کے یہ بیٹھ جائے گا.
وہ چاروں چیزیں جو ایک انسان کو روحانی طور پہ متاثر اور نقصان پہنچا سکتی ہے دوستوں، اگر یہ مسلمان آج رمضان کے مہینے کو ہی ترتیب سے گزار دے، منظم کر کے گزار دے، مینج کر کے گزار دے، یقین کریں یہ قلت طعام، قلت منام، قلت کلام، قلت الاختلاط مع الانام، یہ چاروں چیزیں جو روحانی تربیت کا حصہ ہے، یہ ایک مہینے کی محنت سے اس کی زندگی کا حصہ بن جائے گا۔ لیکن بشرطے کہ ہم رمضان المبارک کی عظمت کو واقعی دل میں رکھ کر اس مہینے کو گزاریں، اور اس مہینے کے آنے سے پہلے ہی اس کے لیے ایک بھرپور اور منظم تیاری کریں کہ مجھے رمضان المبارک گزارنا کیسے ہے، مجھے ختم قرآن کتنے روزہ کرنا ہے، کہاں پر کرنا ہے۔ یہ چیزیں کیف متفق نہیں ہے دوستوں۔ کیف متفق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان کہے چلے اس وقت دیکھ لیں گے نا، جیسے ہم کہتے چلے چلتے ہیں، وہاں کوئی بھی گاڑی مل جائے گی بیٹھ جائے۔ اور سمجھدار آدمی کیا ہوتا ہے، وہ پہلے سے ہر چیز کی ایک پلاننگ کر کے چل رہا ہوتا۔ تراویح کہاں پڑھنی ہے، کتنے روزہ پڑھنی ہے، یہ چیز ابھی سے طے کریں۔ اعتکاف اس سال کرنا ہے، ابھی تک نہیں کیا، 2-3 سال ہو گئے، ناغا ہو گیا ہے، اس سال کرنا ہے، آخری عشرے کی فکر کرنی ہے، کہاں بیٹھنا ہے، ضرور بیٹھنا ہے، ابھی سے مجھے چھٹی لینی ہے، سارے کام کرنے، یہ پلاننگ دوستوں ابھی سے کرنی ہو۔ مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت دینا ہے، روزانہ مجھے کوشش کر کے 5 پارے تلاوت کرنے ہیں، اور 5 نہیں تو 3 پارے تو کرنے ہیں، ہر عشرے میں ایک قرآن کریم مجھے ختم کرنا ہے۔ اس کے لیے دوستوں ابھی سے فکر اور کوشش تو کرنی ہو۔ تسبیحات کا موقع بہت کم ملتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں کوشش کروں گا کہ روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، نہیں تو کم سے کم 500 مرتبہ تو ضرور پڑھ لیں۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ سب چیزیں بہت آسان ہیں، کوئی مشکل نہیں، 0% بھی مشکل نہیں ہے دوست، لیکن بشرطے کہ انسان واقعی رمضان المبارک کو ایک اہمیت دے کر اہتمام کے ساتھ اس کے اندر داخل ہو جائے۔ اعمال سے بھاگنا نہیں ہے، اعمال سے اپنے آپ کو دور نہ کریں دوستوں۔ اب ہر آدمی اس فکر میں لگ جاتا ہے آج کل کہ بھئی ایسی جگہ تراویح پڑھیں جو مجھے آدھے پون گھنٹے میں فارغ کر دیں، ہے نا؟ پھر کچھ سالوں سے ہمارے حرمین الشریفین میں ایک سلسلہ شروع ہوا، جو کورونا کی مصیبت آئی تو وہ 20 رکعت تراویح اب کتنی ہوتی ہے وہاں پر؟ جی 10 رکعت، 20 کی 10 ہوتی ہے۔ وہ ان حضرات کے کچھ انتظامی مسائل ہوں گے دوست، شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ دل دماغ بالکل صاف کر لیں۔ حرمین الشریفین میں 20 رکعت تراویح شروع سے چلتی ہوئی آ رہی ہے آج تک۔ وہ تو اس وبائی مرض کے بعد انہوں نے انتظامی طور پہ جب رکاوٹیں بنائی اور مجمع کنٹرول کرنے کی کوشش کی، 1-2 سال ان کو ملے تو انہیں لگا کہ شاید اس طرح تو واقعی مجمع کنٹرول ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے، تو وہ چیزیں جو ان کو اچھی لگی انہوں نے اس کو مستقل اپنے نظام کا حصہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ تو 10 رکعت تراویح حرمین میں جب شروع ہوئی تو ہماری وہ جو ہمتیں پہلے سے ہلی ہوئی تھی، لوگ راستہ بناتے ہیں، اب کہتے ہیں جی وہاں تو 10 رکعت تراویح ہوتی ہے۔ اس لیے مسئلہ یاد رکھیں اور تسلی کر کے جائیں، علماء سے مفتیان سے پوچھ لیں، جو ماہ مبارک حرمین میں گزار رہا ہو اور جب وہ عشاء کی نماز کے بعد وہاں کے ائمہ حضرات کے پیچھے تراویح میں کھڑا ہو اور 10 رکعت تراویح پڑھ کے وہ حضرات آپ کو فارغ کر دیں تو باقی 10 رکعت آپ نے پڑھنی ہے، اس کی چھٹی نہیں ہے، چاہے وہ آپ اسی جگہ حرم میں اپنے مصلی پہ پڑھ لیں یا ہوٹل آ کے اپنے کمرے میں پڑھ لیں، لیکن مابقیہ 10 رکعت پوری کرنی ہے، باہر صورت کرنی ہے، وہ معاف نہیں ہے۔ تو ایسی ایک عبادت جو سوائے رمضان کے امت کو دی نہیں گئی، صرف رمضان کا خاصہ ہے دوستو، تراویح۔
ورنہ باقی چاہے انسان کا کتنا دل چاہے، کتنا ہی موڈ ہو، کبھی ایسا ہوا کہ مسجد میں اعلان ہوا ہو کہ یار آج شب برات ہے، چلو آج 20 رکعت نفل پھر جماعت سے پڑھ لیتے؟ نہیں ہے نا۔ تراویح کی 20 رکعتیں اس ماہ مبارک کی راتوں کا خاصہ ہے، اس امت کی خوش نصیبی اور خوش قسمتی۔ اس لیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یار یہ تو اتنے پیر تھک گئے، یہ جو تھکاوٹ اور یہ جو مشقت ہے، یہ جو برداشت کرنا ہے، آپ کا کیا خیال ہے یہ ایسے ہی ضائع چلا گیا؟ ایک ایک چیز اللہ کے ہاں محفوظ ہو رہی ہے دوستو، ایک ایک چیز۔ اور یہ بندہ اللہ کی محبت میں، اللہ کے کلام سننے کی محبت میں جتنی مشقت برداشت کرتا ہے اور جتنا وقت دے دیتا ہے، یقین کریں یہ نامہ اعمال میں محفوظ بھی ہوا، قیامت کے دن اس کا اجر بھی محفوظ ہوا، پھر اللہ پاک فرشتوں کے سامنے ایسے بندوں پر، ایسی جماعت پہ فخر بھی فرماتے۔ دیکھیں یہ وہ مخلوق ہے جن کے پیدا کرنے پر آپ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو زمین میں فساد پھیلائیں گے، خون خرابہ کریں گے۔ آج دیکھو میرے وہی بندے ہیں، رمضان کی راتیں ہیں، میری محبت میں کھڑے ہیں، کلام کو سن رہے ہیں، تھک چکے ہیں لیکن پھر بھی کھڑے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ماہ مبارک 11 مہینوں کے بعد آتا ہے، اور اب وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے یہ ہمارے سامنے ہے۔ وقت کی رفتار کتنی تیز ہو گئی ہے۔ تو یہ 29 دن، 30 دن ایسے گزریں گے کہ احساس بھی نہیں ہوگا، لیکن پھر انسان یاد کرے گا کہ بھئی رمضان آیا چلا گیا، آیا چلا گیا، آیا چلا گیا۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اپنے آپ کو اس ماہ مبارک میں اعمال رمضان کے لیے، معمولات رمضان کے لیے، محبت الہی کے لیے فارغ کریں، اپنے کاموں کو سمیٹ دیں، کاموں کو منظم کریں، ہر عبادت کو ایک ترتیب سے ادا کرنے کی منظم شکل بنائیں، قرآن کریم سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں، تسبیحات ذکر سے اپنے تعلق کو ابھی سے جوڑنے کی کوشش کریں، مسجد کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں تاکہ رمضان میں پھر مسجد سے جڑنا، مسجد میں بیٹھنا وہ آسان ہو جائے۔ تو کون کون کوشش کرے گا انشاءاللہ؟ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔